اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ حسب القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه ولا يناله خوف الفتن أو بلا سلسلته حق معدود ولا نعم موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وباقتدى بالصبور بيدان أرضه. الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محبوب رب المشرقين ورب المغربين وجد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبدهي مولانا مقتدانا هادينا وناصرنا أبي القاسم محمد. محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صلوات محمد وآل محمد. حضرات گرامی پر خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی. بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ نے دین کو کسی سبب اور کسی غرض کی وجہ سے بنایا اور اس دین اور دین کے اصول و قوانین کو انسان کی زندگی کی ضرورت بنایا. تو سب سے قیمتی تھی انسان کی جان، انسان کی زندگی کو اس سے اس کے کمالات کا اظہار ہونا. اس لیے اللہ نے انسان کو خلق کیا تاکہ انسان کے جوہری عقل کو پرکھا جائے. انسان کی ہم نے جو جوہری طاقت عطا کی ہے، اس کو جو کمال دیا ہے، وہ اپنے کمال میں اپنے آپ کو کس طرح سے منزل کے اوپر منزل امتحان میں کامیابی عطا کرتا ہے. تو دین ہو یا دین کے اصول ہوں یا دین کے قانون جتنے بھی، وہ سب انسان کی زندگی کی ضرورت کے لیے بنائے گئے. اب دین کے اصول اور قوانین کیا ہیں یہ سب کو معلوم ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، تمام چیزیں ہیں جتنی ہیں. ان سے متعلق جتنے مسائل ہیں وہ سارے احکام میں آتے ہیں. کچھ معاملات ہیں، کچھ انسان کی زندگی کے جڑے ہوئے اصول و قوانین. ان ساری زندگی سے، ان تمام اصول و قوانین سے گزرتے ہوئے اپنی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کے زیر سایہ اپنی زندگی کو گزارنا، یہی انسان کی زندگی کا مقصد تھا کہ وہ ایک دیندار ہو کر دین کے تمام اصول و قوانین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھائے. جب دین کی گفتگو آتی ہے اور اس کے طویل احکام، بہت سے معاملات لوگوں کی نظر میں آتے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین بہت لمبی چیز ہے.
مولا کائنات جہاں قرآن کا یہ دعویٰ ہے بلا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین کہ اس کتاب میں ہر خشک و تر موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، وہی مولا کائنات منبر سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تمہیں جو بھی کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یعنی ہر مسئلے کے لیے مولا کائنات کی چھوٹ تھی کہ جو بھی کچھ پوچھ رہا ہو، حتیٰ کہ مولا نے یہ بھی بتلایا کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، تاکہ دنیا یہ نہ سوچے کہ ہم نے آسمان کا مسئلہ ہی نہیں پوچھا اس لیے کہ ہمیں بتایا ہی نہیں تھا، ہم نے تو زمین کے مسئلے پوچھے، ورنہ آسمان کا پوچھ لے تو وہ بتا نہیں پاتے۔ اس لیے اس بات کو بھی سامنے رکھا تاکہ انسان علی کے علم میں گمراہ نہ رہ سکے۔ علی کا علم اللہ کی عطا تھی، تو جہاں قرآن کا یہ دعویٰ کہ اس میں سب کچھ موجود، وہاں علی کا یہ دعویٰ جو کچھ پوچھنا ہو وہ پوچھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وارثان قرآن تھے، قرآن ثابت تھا، علی قرآن ناطق تھے۔ دنیا کو بتلایا کہ یہ دونوں معجزے رسول کو اللہ نے دیے ہی اس لیے ہیں کہ اگر قرآن خاموشی کے ساتھ ہدایت کر رہا ہے اور کہیں انسان کو نہ سمجھ میں آتا ہو تو یہ قرآن ناطق اس قرآن کی گہرائیوں کو سمجھا سکے، اس کے علم کی حقیقتوں سے روشناس کر سکے۔ جب علی کی فضیلتیں دنیا نے دیکھی، اتنی دیکھی کہ منبر سے اتنا بڑا اعلان کہ جو بھی کچھ چاہو پوچھ لو، تو صرف علی کے بس میں علی کے چاہنے والے ہی نہیں رہتے تھے، بلکہ وہ بھی رہتے تھے جو کچھ تلاش کرنے کے چکر میں رہتے تھے کہ کہیں کوئی فالٹ دکھے، کہیں کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ جس میں علی مجبور ہوتا دکھے، مگر علی مجبوری کا نام نہیں تھا، اللہ کی قدرت کا نام تھا، اللہ کی طاقت کے نام کو کہتے ہیں علی۔ آپ تعجب کریں گے، مجھے کچھ خیبر وغیرہ اس وقت نہیں پڑھنی، علی اللہ کا معجزہ تھے۔ آپ کو بتلاؤں، جنگ خیبر میں جب خیبر کو فتح کر لیا، مولا کائنات نے کیا کہا؟ ما قلعت بابا خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت ربانیہ، میں نے خیبر کے دروازے کو انسانی قوت سے نہیں توڑا، بل بقوت ربانیہ، بلکہ ربانی قوت سے توڑا ہے۔ یعنی جس کی قوت بازوؤں میں دوڑ رہی تھی، اس کی قوت سے خیبر کے دروازے کو توڑا تھا، بل بقوت ربانیہ، بلکہ ربانی قوت سے میں نے توڑا۔ تو علی علیہ السلام کا علم بھی ربانی ہے، علی کی طاقت بھی ربانی ہے۔ دیکھا کہ اتنا بڑا دعویٰ، منافقوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ علی تو اب اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ایک کام کرتے، امتحان لیا جائے، ہے ہر چیز کا علم کہ نہیں، ہے کسی تمام چیزوں کا علم ہے بھی کہ نہیں۔ ایک مرتبہ آپس میں میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں طے پایا کہ سوال ایسا کرو کہ جو اتنا لمبا ہو کہ جواب دیتے دیتے علی کو نماز میں لیٹ ہو جائے، اور علی کا دعویٰ یہ ہے کہ علی فضیلت وقت میں ہمیشہ نماز ادا کرتا ہے، لہذا سوال اس وقت میں کیا جائے جب علی نماز پڑھنے کو جا رہے ہو یا وضو کرنے کو جا رہے ہو، اور سوال ایسا ہو جس کا جواب بہت لمبا ہو، جواب دیتے دیتے نماز کو لیٹ ہو جائے، اور ہم پوچھیں کہ آپ کا دعویٰ تو یہ تھا کہ میں ہمیشہ فضیلت وقت میں نماز ادا کرتا ہوں، آج کیا بات ہو گئی؟ تو یہ سوچ کر سوال تیار کیا، اور سوال تیار کرنے کے بعد علی کی خدمت میں پہنچے، مگر وقت کب تھا؟ وقت کیا تھا؟ جب علی وضو فرما رہے تھے۔ ایسے وقت کی تلاش کی کہ جب یہ وضو کر رہے ہوں گے تب سوال کر لیا جائے، جس کا جواب اتنا لمبا ہو کہ نماز کو دیر ہو جائے، پھر ہم سوال کریں کہ آپ کی نماز کو لیٹ ہو گیا، آپ کا دعویٰ یہ تھا۔ ایک مرتبہ سوال کیا، آنے کے بعد سلام دعا ہوئی، سلام دعا کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ علی ایک سوال ہے،
علی نے کبھی سائل کو واپس محروم نہیں پلٹایا. کہا سوال ہے. کیا سوال ہے؟ کا ایک سوال یہ ہے کہ یہ بتلائیے کہ مکمل دین سمجھائیے ہمیں کہ مکمل دین کیا ہے. دیکھیے وہ اسی میں تھے کہ نماز ہوگا, روزہ ہوگا, حج ہوگا, زکوٰۃ ہوگا, خمس ہوگی, صفا و مروہ ہوگی, مقام ابراہیم ہوگا اور اس کی صحیح ہوگی, وضو ہوگی اور وضو کے بعد غسل ہوگا. ان تمام چیزوں میں گھوم پھر رہے تھے کہ دین کسے کہتے. کہ مکمل دین سمجھائیے کہ مکمل دین کیا ہے. یہ سوال انہوں نے سوچ سمجھ کے رکھا تھا کہ جب مکمل دین بتلائیں گے تو دین تو بہت بڑا ہے. مگر کل دین اور کل ایمان کے لیے کیا تھا؟ علی کل دین تھے, علی کل ایمان تھے. ان کے لیے جواب دینا کوئی مشکل چیز نہیں تھی. جب سوال کیا کہ مکمل دین کیا ہے, مکمل دین سمجھائیے, تو ایک مرتبہ علی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر حکم کی تعظیم کرنا اور مخلوق خدا کے ساتھ شفقت و مہربانی کے ساتھ پیش آنا, یہ مکمل دین ہے. ہم صرف نماز میں کھوئے ہوئے, ہم صرف نماز سے بڑھ کے اب حج میں کھوئے ہوئے کہ دین شاید نماز ہے, دین شاید حج ہے, دین شاید خمس ہے. نہیں, علی نے کیا جواب دیا مکمل دین کی تعریف میں؟ ہر حکم میں خدا کی تعظیم کرنا, رسپیکٹ کرنا. اب ہر حکم خدا میں کیا ہے؟ نماز ایک حکم تھا, کتنی پابندی کے ساتھ میں ہم نے ادا کیا, مگر ایسے ہی دوسرے احکام پر ہم نے کبھی عمل کیا. روزہ حکم دین تھا, انسان نے کتنی سختی کے ساتھ عمل کیا. حج ایک حکم دین تھا, اس کے ساتھ اس کے اوپر کتنا سختی کے ساتھ انسان عمل پیرا ہے. خمس ہے, اس کے اوپر سخت پیرا ہے کہ انسان اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی صورت سے احکام دین میں دودھ بڑائی ہو, یا طلاق کے مسئلے ہو, یا شوہر کی اطاعت ہو, یا بیوی کے حقوق کا معاملہ ہو, یا اولاد کی ماں باپ کے ساتھ میں اطاعت ہو, یہ سارے احکام میں دین میں آتی. مولا نے کیا کہا؟ ہر حکم الہی کی تعظیم کرنا, رسپیکٹ کرنا, اس پر عمل کرنا, اور مخلوق خدا کے ساتھ شفقت و مہربانی کے ساتھ پیش آنا, یہ مکمل دین ہے. اب ہم نماز پڑھتے ہو, روزہ رکھتے ہو, حج و زکوٰۃ ادا کرتے ہو, اور مخلوق خدا کے ساتھ ہمارا ویوہار اچھا نہ ہو, ہمارا کردار اچھا نہ ہو, ہمارا اخلاق اچھا نہ ہو, بتائیے کیا نماز قابل قبول ہے؟ نہیں. کیا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو پہنچے گا؟ نہیں. اگر ہمارے پاس عمل ہے, عمل کے ساتھ میں جو یہ بتلایا گیا کہ مخلوق خدا کے ساتھ شفقت و مہربانی کے ساتھ پیش آنا, یہ مکمل دین ہے. سعد بن معاذ صحابی رسول ہے, رسول اسلام نے قاعدہ دیا, قبر میں لے جا کے اتارا, اور اتارنے کے بعد ماں نے جب دیکھا ہے کہ قبر میں رسول اتار رہے تو خوش ہو کے کہتی ہے بیٹا تجھے جنت مبارک ہو, بیٹا تجھے جنت مبارک ہو. رسول نے پوچھا تجھے کیسے پتا چل گیا یہ جنت میں چلا گیا؟ کہ جس کو رسول نے قبر میں اتارا ہو. وہ رحمت للعالمین نے کہا نہیں, اس پہ فشار قبر ہو رہا ہے. کہا وہ کیسے؟ آپ نے اتارا, کا اس کا اعمال تو ٹھیک تھے, مگر بات دراصل یہ ہے کہ یہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ میں اخلاق سے برائی سے پیش آتا تھا, سخت اخلاق کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا. تو سعد بن معاذ ہے, اللہ کے رسول قبر میں اتار رہے, پھر بھی بیچارے قبر. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے. تو نماز پڑھیے, بے شک پڑھیے, مگر اس کے پیچھے اس کا اثر یہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز ہر ایک فحش کام اور برائی سے روکتی ہے. تو اس برائی سے پہلے رکنے کی کوشش کیجئے, اس کے بعد کہیے اہدنا الصراط المستقیم. آپ ایک دوسرے کو پاٹا مارنا بند کیجئے,
ایک دوسرے کو لات مار کے گرانے کی کوشش مت کیجئے. تب کہیے بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقوم, میں اللہ ہی کی طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں, اسی کی طاقت سے بیٹھتا ہوں. اس لیے کہ ہماری برابر میں دوسرا بھی یہی جملہ کہہ کے جا رہا ہے جس کے پیر کو ہم نے کھینچا. کہاں ہے عبادت کی حقیقت؟ اگر یہ نماز فحش کام سے برائیوں سے روک لے تو بارگاہ خدا بندی میں قبولیت سے اسے کوئی نہیں روک سکتا. اگر یہ روزہ ہم کو پرہیزگار بنا دے, متقی بنا دے, تو اس روزے کو بارگاہ قبولیت میں کوئی نہیں روک سکتا, اٹکا سکتا. مگر اس کے ساتھ میں کردار چھپا, روزے کے ساتھ تقوی, پرہیزگاری, نماز کے ساتھ برائیوں سے بچنا, یہ تمام چیزیں چھپی ہوئی. اور نماز کے پیچھے اخلاق ہے, کردار ہے, سیرت ہے, پورا دین چھپا. تو علی نے کہا کہ مخلوق خدا کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آنا. کہ 8ویں امام نے ہرن کے اوپر شفقت کی نہیں کی. ایک انسان کی ضمانت لینے پہ آج گھبراتا ہے. علی علیہ السلام نے جانور کو ضمانت دی ہے, جانور کی ضمانت لی ہے, اس کے اوپر اعتبار کیا. اور انسان کی ضمانت لیتے اس سے کیوں گھبرا رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحیح طرح سے اپنے کردار اور سیرت کو پورا نہیں کر رہا. امام کو جانور پر اعتماد تھا, بھروسہ تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ پورا کرے گا. عزیزان محترم, ویسا ہی بھروسہ انسان کو انسان پر ہونا چاہیے. مومن کے لیے باعث برکت ہوتا ہے. اگر ہر مومن کے لیے باعث برکت ہوتا تو ہر مومن ہر ایک کے لیے ضمانت دینے پر تیار ہو جاتا اور ضمانت لینے پر بھی تیار ہو جاتا. مگر مومن کے لیے باعث برکت نہیں ہو رہا ہے, اس لیے انسان ایک دوسرے سے گھبرایا ہوا ہے. یہ ڈر, یہ خوف جب مومن کو مومن کی طرف سے نکل جائے گا تب ہماری اصل میں عبادت قبول ہوں گی اللہ کی بارگاہ. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. کل ملا کر میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا کہ رسول کی 40 برس کی خاموش زندگی کا نتیجہ ہے قرآن. رسول کی حسین اداؤں کا 40 برس کا مجموعہ ہے قرآن. یا یوں کہیے کہ رسول کی 40 برس کی خاموش سیرت کو, کردار کو اللہ نے جمع کیا تو وہ امت کے لیے وافر ہدایت بن گئی, مکمل ہدایت بن گئی پوری امت کے لیے. رسول کی 40 برس کی خاموش زندگی, اس خاموش زندگی میں کچھ پیش کیا ہے رسول اسلام نے جس کی تبلیغ کے لیے آئے تھے. اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں کہ میں نے پرسوں رات 4 مزاج کا تذکرہ کیا تھا کہ انسان جو ہے 4 مزاج انسانوں کے ہوتے ہیں, اس سے باہر کوئی نہیں ہوتا. ایک معصوم مزاج, ایک منصف مزاج صاحب انصاف, ایک ضدی مزاج اور ایک متلون مزاج. معصوم مزاج کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی غیر معصوم کی بیعت نہ کرے. معصوم مزاج پر یہ واجب ہے کہ وہ غیر معصوم کی بیعت نہ کرے. آپ سمجھتے ہیں گلے میں رسی کا پھندا ڈلنا منظور تھا مگر بیعت منظور نہیں تھی. سر کو زمین کربلا پہ پیش کرنا راہ الہی میں منظور تھا مگر بیعت کے لیے ہاتھ نہیں دیا. یہ حسین نے بتلایا. یہ کیا تھا؟ معصوم نے بتایا کہ معصوم کی زندگی میں غیر معصوم کی بیعت کرنا حرام ہے اور غیر معصوم کو معصوم کی ہاتھ پر بیعت کرنا واجب ہے. اگر وہ بیعت نہ کرے غیر معصوم ہوتے ہوئے معصوم کے ہاتھ پر تو اس کی موت حرام کی موت ہوگی, اس کی موت حرام کی موت ہوگی. اب بتلائیے یہ حدیث کہاں جائے گی؟
من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ فقد مات میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ کفر کی موت مرے گا، کافر کی موت مرے گا۔ تو میں بتاتا ہوں نبی کے بعد صحابیوں کی امامت تھی کہاں، وہ کس کو امام مانتے تھے؟ سب غیر معصوم تھے۔ نبی کے انتقال کے بعد پہلا خلیفہ ہو، دوسرا خلیفہ ہو، تیسرا خلیفہ ہو، سارے غیر معصوم تھے، اور غیر معصوم پر واجب ہے کہ وہ معصوم کی بیعت کرے، اور معصوم پر یہ واجب ہے کہ وہ غیر معصوم کی بیعت نہ کرے۔ عزیزان محترم، تو اس 25 برس کے درمیان میں جو خلافت کا سلسلہ چلا، ان لوگوں کا امام بتلاؤ کہ کون تھا؟ اگر ان کا کوئی امام نہیں تو جہالت کی موت مر گئے، اور جو جہالت کی موت مرے وہ کبھی خلیفہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ہادی اور رہنما نہیں ہو سکتا۔ عزیزو، عجیب منزل ہے کہ 25 برس تک اگر ان کا کوئی، اس لیے کہ وہ خود معصوم نہ تھے، کوئی 40 برس کی عمر میں مسلمان ہوا، کوئی 25 برس کی عمر میں، کوئی 30 برس کی عمر میں، جیسے بھی ہے، مگر وہ غیر معصوم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو ان کے لیے بھی تو امامت کا ہونا ضروری ہے نبی کے فوراً بعد، امامت کی قرارت کا، اقرار کا۔ مگر ان کا امام کون تھا؟ کوئی نہیں، کیونکہ خود مسند امامت پر بیٹھ گئے۔ عزیزان محترم، عجیب ایک منزل ہے یہ جو پیش کی جاتی۔ آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا میں کہ رسول اسلام نے اپنی زندگی ختم کی، پوری کی، وفات پائی، اور اس سلسلے کو امامت کے چھوڑا تاکہ یہ قیامت تک سلسلہ امامت کا ہدایت کے لیے چلتا رہے۔ اور لوگوں نے اس قانون کو توڑا، اس دنیا کے لالچ میں، حکومت کے لالچ میں، تخت و سلطنت کے لالچ میں اس مسند پر بیٹھے۔ اگر یہ کہا جائے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جو بادشاہ وقت ہوتا ہے وہی امام ہوتا، ان کو بچانے کے لیے جملہ کہا جاتا کہ جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے، تو اگر یہی قانون ہے تو مسلمان تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، تو جب اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھی تو اس کو امام مان لیا جائے؟ اندرا گاندھی ایک عورت ہو کر پرائم منسٹر رہی، کیا اس کو امام مانیں گے؟ بے نظیر پاکستان کی رہی، کیا اس کو امام مانیں گے؟ شیخ حسینہ بنگال کی ہے، بنگلہ دیش کی ہے، کیا اس کو امام مانیں گے؟ اگر حاکم ہی امام ہوتا ہے تو مان لیجیے اپنے پرائم منسٹر کو امام۔ یہاں بھی تو مسلمان رہتے ہیں، خالی عربوں میں مسلمان نہیں تھے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 4 قسم کے مزاج پائے جاتے ہیں، ایک معصوم مزاج جو میں نے بتلایا، اور ایک منصف مزاج جو انصاف پسند ہو۔ میں نے اس کے 2 واقعے آپ کو بتلائے تھے، ایک احد کے میدان میں عمر بن قیس نے کھڑے کھڑے اسلام قبول کیا تھا اور رسول کی مدد میں اپنی شہادت پیش کی تھی، اور رسول نے یہ کہا تھا کہ میرا یہ ایک صحابی یہ ہے کہ کلمہ پڑھا اور نماز ایک بھی نہیں پڑھی اور تم سے سب سے پہلے جنت میں پہنچ گیا۔ عزیزو، یہ منصف مزاج۔ اور ایک حبیب بن مالک کا واقعہ میں نے بتلایا تھا۔ تیسرا واقعہ منصف مزاجی کا بتلاتا ہوں آپ کو۔ جناب ابو ذر غفاری ایمان کے کتنے درجے پر فائز تھے؟ 9 درجے پر، 9 درجے پر فائز۔ ایمان کب لائے؟ رسول اسلام کو ابھی دیکھا بھی نہیں، زیارت بھی نہیں کی، ملاقات بھی نہیں کی، ابھی آمنا سامنا ہی ابو ذر کا نہیں ہوا، اور جناب ابو ذر جو ہیں وہ اسلام لے آتے، مسلمان ہو جاتے۔ ہوا یوں کہ تاریخ میں یہ لکھا کہ جب حالت کفر میں تھے جناب ابو ذر، بتوں کی پوجا اور اس کی پرستش کیا کرتے تھے، اس وقت ایک دن انہوں نے ایک مانتا کی، منت مانی اپنے خدا سے جس کو وہ پوجتے تھے، یعنی بت سے، کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا
تو میں تجھے حلوہ کھلاؤں گا. بتوں کو حلوے پیش کیے جاتے تھے, بت خانے میں لے جائے جاتے تھے تھال بھر بھر کے. تو جناب ابو ذر نے مانی, منت کی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا میری منشا کے مطابق تو میں حلوہ پیش کروں گا, حلوہ چڑھاؤں گا منت میں. اب اتفاق کے وقت خالق کائنات نے, یہ کہیے سچے خالق کائنات نے ابو ذر کی مانتا کو قبول کر لیا. مانتا کافروں کی بھی پوری ہوتی ہے, مشرکوں کی بھی پوری ہوتی ہے, وہ کسی بھی جگہ پہ مان لے جا کر, مگر کرتا اصلی خالق کائنات ہی ہے. قبول ہوئی, مگر ابو ذر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس بت کو میں پوج رہا ہوں, جس سے میں منت مانگ رہا ہوں, اسی نے میری منت کو پورا کیا ہے. اتنا سوچا اور اب حلوہ بنوانا شروع کیا کہ منت پوری کرنی ہے. دیکھیے کافروں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر اپنے بت سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کیا جائے. منت مانتا اس کو بڑھانا واجب ہو جاتا ہے, اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی اسلام کا قانون یہی ہے کہ نذر, عہد, قسم اگر انسان کر لے تو پھر اس کے بعد جس چیز کی نذر کی ہے, جس چیز کا عہد کیا ہے, جس چیز کی منت کی ہے, اس کو پورا کرنا پورا ہونے کے بعد واجب ہو جاتا. مثلا ہم نے نیت کی کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے, یہ عہد ہے, یہ نذر ہے, یہ وعدہ ہے. کام ہو گیا, اب ہم نے وہ 2 رکعت پڑھی نہ پڑھی نہیں. کوئی کافروں سے پوچھے جب حالت کفر میں تھے تو وہ لوگ بھی اگر اپنا کوئی عہد کرتے تھے تو اس عہد کو پورا کرتے تھے, چاہے وہ پتھر کے سامنے ہی کیوں نہ ہو. ارے دنیا حقیقت خدا کو سمجھے. تو کیا ہوا کہ حلوہ تیار کیا جناب ابو ذر نے اور تیار کر کے بت خانے میں لے گئے. لے جانے کے بعد میں اس کے سامنے رکھا, سامنے لے جا کے رکھا کہ میں نے منت پوری کر دی ہے, میں نے وعدہ کیا تھا, یہ رہا حلوہ, کھا لے. بت کے سامنے حلوہ رکھا ہے. اب بت اور حلوہ کھائے, وہ پتھر کا, یہ سوجی کا, وہ کھائے تو کیسے کھائے, نکلے تو کیسے نکلے, وہ بت ہے ہاتھ کا بنایا ہوا. جب نہیں کھایا تو جناب ابو ذر نے سر پہ ہاتھ پھرایا, لے کھا لے, ناراض نہ ہو, لائے ہوں گے دیسی گھی سے بنوا کے, مگر وہ نہیں کھا رہا. اب جناب ابو ذر سوچ میں پڑ گئی کہ یہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. جب یہ حلوہ کھا ہی نہیں رہا, منت کی تھی حلوے کی, حلوہ کھا نہیں رہا, تو یہ خدا ہو نہیں سکتا. نہ کھانے والا خدا نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ جب ایمان ڈگمگانے لگا تو ادھر سے شیطان نے وسوسہ پیدا کیا. ایسے ہی موقعوں پر وہ وسوسے پیدا کرتا. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, جو لوگوں کے دل میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں, وہ 2 ہوں گے. ایک جنوں میں سے ہوگا اور ایک انسانوں میں سے ہوگا. جنوں میں سے تو سمجھ میں آ گیا کہ شیطان تھا, ابلیس تھا, مگر انسانوں میں سے کون تھا؟ وہ تھا جو شیطان کو بھی دھوکہ دے جاتا تھا. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پہ. یہ حقیقت ہے کہ شیطان کو بھی توبہ نہیں کرنے دی قبر آدم کے پاس جانے کے. کہاں جا رہے ہو؟ توبہ کرنے کا. کہاں؟ آدم کی قبر پر. گناہ معاف ہو جائیں گے. کہاں جا رہا ہے؟ بہکا دیا, نہ کرنے دی توبہ. تو کون سا بڑا؟ جو شیطان کو بھی بہکا دے وہ اس سے بھی بڑا. گئے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, کہ یہ کھا نہیں رہا, خدا نہیں ہو سکتا. شیطان نے وسوسہ پیدا کیا کہ تمہارے ایمان کو کیا ہو گیا, خدا تو ہوتا ہی وہ ہے جو نہ کھائے, نہ کھانے والا ہی خدا ہوتا ہے. کیا ابراہیم کا خدا کبھی کچھ کھاتا تھا؟ اب دماغ میں یہ بھرنا شروع کی تو اب ابو ذر اس بات کو ماننے پر تیار ہو گئے. کہاں ابراہیم کا خدا تو نہیں کھاتا تھا, لہذا خدا کی صفت ہے نہ کھانا, نہ کھانے والا ہی خدا ہوتا ہے. اور ایک مرتبہ یہ سوچا
حلوے کا تھال رکھ کے ذرا کام سے اٹھے تھے، دیکھا تو کتا موقع پا کر اس تھال پہ شروع ہو گیا، کتے نے حلوہ کھانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ابو ذر نے پلٹ کر دیکھا تو غصے میں تن پھن کہ یہ بھی عجیب خدا ہے کہ سامنے کتا کھا رہا ہے، جب یہ کتوں کو نہیں ہٹا سکتا تو کسی اور کو کیا ہٹائے گا؟ عجیب منزل ہے۔ ابو ذر کو غصہ آیا، جیسے ہی غصہ آیا پھر شیطان نے لقمہ دیا۔ شیطان نے کیا لقمہ دیا؟ شیطان نے لقمہ یہ دیا کہ اے ابو ذر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا ایمان ڈگمگا کیوں رہا ہے؟ اللہ سب کا خالق ہے، اللہ سب کا رازق ہے۔ یہ کتا 3 دن سے بھوکا تھا اور خدا سے دعا کر رہا تھا کہ تو مجھے کھانے کو دے، تو آج خدا نے اپنے مہمان کو کھانے پر دعوت میں بلایا ہے، لہذا یہ کھا رہا ہے۔ ارے یہ کتا ہے، تم اسے کتا سمجھتے ہو، اگر یہ برا ہوتا تو خدا پیدا ہی کیوں کرتا؟ یہ اللہ کا کہا، یہ تو ہے اللہ کی مخلوق ہے، تو رزق پہ بلایا ہوگا، جب بھوکا رہا ہوگا تو کھانے کے لیے بلایا ہوگا۔ پھر پلٹ گئے ابو ذر، اور جیسے ہی پلٹے تو ایک مرتبہ مطمئن ہوئے، جیسے ہی مطمئن ہوئے ادھر وہ حلوہ کھانے کے بعد ٹانگ اٹھائی اور بت پہ موتنا شروع کر دیا۔ کتے نے ٹانگ اٹھا کے جب بت پہ موتا ہے تو ایک مرتبہ ابو ذر نے دیکھا۔ ابو ذر دیکھنے کے بعد میں کہتے ہیں عجیب خدا ہے، عجیب خدا ہے کہ کتا موت رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ تو ایک مرتبہ تیش میں آئے، چھت پر چڑھے، چھت پر چڑھنے کے بعد میں کہتے ہیں اے میری قوم کے جاہل لوگوں، خدا وہ ہے جس نے زمین کے فرش کو بچھایا، خدا وہ ہے جس نے آسمان کے شامیانے کو تانا، خدا وہ ہے جس نے سورج و چاند کی قندیلیں روشن کی، خدا وہ ہے جس نے موت و حیات کو خلق کیا۔ یہ ہے وہ منزل کہ وہاں سے پھر ایمان لے کر آئے ہیں جناب ابو ذر غفاری۔ ایک صلوات دیجئے محمد علیہ وسلم۔ دیکھیے تاریخ میں بہکانے والا تو ملا ہے، وسوسے پیدا کرنے والا تو ملا ہے، گمراہی کے راستے پر لے جانے والا تو شیطان ملا ہے، مگر یہ تاریخ نہیں بتلاتی کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے رسول سے ملے تھے۔ رسول سے ملنے سے پہلے یہ انصاف پسندی تھی، منصف مزاجی تھی جناب ابو ذر کی، کہ ابھی ملاقات بھی نہیں ہوئی اور صرف سنا ہے اور رسول کا کلمہ دور سے بیٹھے ہوئے پڑھ لیا۔ حقیقت کو قبول کرنا یہ انسان کے مومن کے مزاج میں ہونا چاہیے۔ اور اب ایک منصف مزاجی کی مثال میں نے دے دی، آدھا گھنٹہ ہو گیا، اور ایک مزاج جب مثال دیتا ہوں ضدی مزاج کی، اس دن بھی دی تھی میں نے، وہ روٹی 2 تھی یا 3، عیسیٰ پریشان ہو گئے تھے قبول کرا لیں، بس ضدی مزاج، ایک قافلہ، گروپ، قوم کے کچھ لوگ جمع ہو کے آئے، کسی قوم کے آنے کے بعد رسول اسلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، رسول خدا کے پاس آنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے کنویں کا پانی کڑوا، آپ ذرا اس میں کچھ دعا پڑھ دی، کچھ کر دیجئے تاکہ وہ ہمارے کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے۔ رسول اسلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور وہ کڑوا کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ بات دراصل کیا کہ رسول اسلام نے پانی کو میٹھا کیا تھا، پانی کو میٹھا نہیں کیا۔ در حقیقت پانی جو ہے وہ زمین کے نیچے، زمین کے زیر اثر ہوتا، جیسی زمین ہوتی ہے ویسا اس زمین کے نیچے پانی ہوتا۔ اگر زمین کا طبقہ کڑوا تو پانی اس کے نیچے کا کڑوا ہوگا، کھاری ہوگا۔ اگر زمین کا طبقہ ٹکڑا میٹھا ہوگا تو اس کے نیچے جو پانی ہوگا وہ میٹھا ہوگا۔ تو رسول نے پانی کو میٹھا نہیں کیا، در حقیقت زمین کو میٹھا کیا۔ عزیزاں دنیا تعجب کرتی ہے علی کو ابو تراب کہا کیوں جاتا ہے؟ ارے یہ رسول ہے کہ اگر اشارہ لعاب دہن سے کر دے تو زمین کے کھارے ٹکڑے کو میٹھا کر دے۔
ہے اس کے نیچے کا پانی میٹھا ہو جائے اور وہ ابو تراب اگر ہلتی ہوئی زمین پر ہاتھ مار دے اور یہ کہہ دے وقال یعنی تجھے اے زمین کیا ہوا ہے، تو ہلتی ہوئی زمین خاموش ہو جائے، لرزتی ہوئی رک جائے، تھم جائے. کیوں؟ اس لیے کہ علی ابو تراب نبی ہو، امام ہو، ان کو زمین پر اقتدار دیا جاتا ہے، اختیار دیا جاتا ہے. پانی ہو، پانی کے نیچے کی گہرائی ہو، زمین کی تہیں ہو، امام اور نبی کو اس کا مختار بنایا جاتا ہے. دنیا یہی پہ پھنسی پڑی کہ وہ ابو تراب تھے کہ نہیں، زمین پہ اختیار تھا کہ نہیں، مگر وہ زمین سے بیٹھ کے آسمانوں کی چیزوں کو کھسکا رہے تھے. دنیا کو سمجھانا یہی چاہتے تھے کہ جو آسمانی مخلوق پر قدرت رکھتا ہو وہ زمین پر رہ کر زمین کی اشیاء پر بے قدرت اور بے قابو کیسے ہو سکتا ہے. یہی سب کچھ سمجھانا تھا. آئے رسول سلام نے لعاب دہن ڈالا، کڑوا پانی میٹھا ہو گیا، مگر وہ لوگ ضدی اتنے تھے کہ وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے. جب اور یہاں تک آیا تو تھوڑی سی ایک مثال اور ایک واقعہ بیان کر دوں. ایک قوم کے لوگ جناب ہود پیغمبر کے دروازے پر آ گئے. نبیوں کے گھر میں بھی ضدی مزاج انسان رہا کرتے تھے. آپ تعجب کریں گے، آپ سوچیں گے ہمارے تمہارے گھر میں ہی رہتے، نبیوں کے گھر میں بھی ہوا کرتے تھے ضدی مزاج لوگ. آیا وہ گروہ، دق الباب کیا، ایک عورت نکلی، اس کے سر کے بال سفید تھے اور ایک آنکھ سے اندھی تھی، یعنی باڈی تھی، کانی تھی. یہ کس کا؟ ہود کے گھر میں سے دروازے پر پہنچ گئی اور کہتی ہے، کہنے کے بعد میں کہتے کس کام سے آئے تھے؟ کہا ہم ہود پیغمبر سے ملنے کے لیے آئے تھے، ان کی زیارت کرنے کے لیے آئے تھے، اور دوسرا کام ہمارا یہ تھا کہ ہمارے جگہ میں، ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی آ گئی، ان سے بارش کی دعا کرانے کے لیے آئے تھے. وہ عورت کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، کس سے دعا کرانے آئے؟ کہا ہود پیغمبر سے. کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ وہ ہماری طرح کا ایک انسان ہے، ہماری ہی طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح سوتا ہے، جاگتا ہے. سنو بیٹو، ہمارے یہاں 2 ایکڑ زمین میں گیہوں بویا گیا اور اس گیہوں کو 3 دن سے ہود پیغمبر تمہارا پانی دے رہا، پانی پلا رہا ہے کنویں سے پانی نکال کر. اس کے دماغ میں ایسا تھا کہ پیغمبر ہے تو معجزے سے کھیت بھر جائے گا، مگر معجزہ نبی اور امام اپنے فائدوں کے لیے کبھی نہیں استعمال کرتا. چاہے اپنی زندگی میں تکلیفوں، مصیبتوں، صعوبت برداشت کرنی پڑتی ہو، مگر کبھی معجزے کے ذریعے سے اپنی زندگی نہیں گزاری. جیسے بھوک ہمیں لگتی ہے ویسے انہیں بھی لگتی تھی، جیسے تکلیف پر ہمیں ہوتی ہے ویسے انہیں بھی ہوتی تھی. تو کیا ہوا کہ وہ ہماری ہی طرح کا، تمہاری ہی طرح کا ایک عام آدمی ہے، اس سے دعا کرانے چلے ہو. ایک مرتبہ وہ گئے بتائے ہوئے نشان پر کہ فلاں جگہ ہماری 2 ایکڑ گیہوں ہے، وہاں پانی دے رہے ہیں، 3 دن سے جا کر دیکھ لو. اب جو گئے، جا کر ہود پیغمبر کو دیکھا تو کنویں سے پانی نکال کر گیہوں کو پلا رہے، آپ پاشی کر رہے. ہود پیغمبر کے قریب پہنچے، سلام دعا ہوئی. سلام دعا کرنے کے بعد اپنی پریشانی رکھی. ہود پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کی اور کہا کہ ان قریب تمہارے شہر میں، تمہاری جگہ پر اللہ برسات برسائے گا، بارش کرے گا. پھر اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو جاتے جاتے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، جب ہم آپ کے گھر پر گئے تھے تو وہاں سے ایک عورت نکلی تھی جس کے سر کے بال سفید ہیں اور ایک آنکھ سے مجبور ہے. وہ ایسے آپ کے بارے میں اناپ شناپ کچھ بول رہی تھی. تو ایک مرتبہ ہود پیغمبر کہتے ہیں وہ میری زوجہ مگر ہے ضدی مزاج، وہ میری زوجہ ہے مگر ہے ضدی مزاج. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر مومن کے ساتھ ایک دشمن لگا کے رکھا ہے تاکہ وہ دشمن اس کو تکلیف دے، جس کی وجہ سے خداوند عالم اس مومن کے درجوں میں اضافہ کرتا چلا جائے. ہم پریشان ہو کے اس سے چھٹکارا لینا چاہتے ہیں. کوئی ہود پیغمبر سے سنے ہے، ایک آنکھ بھی نہیں ہے، بال سفید ہو چکے ہیں،
ضدی مزاج بھی ہے، مگر پھر بھی ہود پیغمبر کے گھر میں ہے، دشمنی بھی ہے۔ آپ دیکھیے دنیا آج امام حسن علیہ السلام کو بدنام کرتی کہ وہ بہت شادیاں کیا کرتے تھے، اگر اتنی شادیاں کیا کرتے تھے، اگر اتنی طلاقیں دیا کرتے تھے، اگر اتنی طلاقیں دیا کرتے تھے، اتنی شادی کیا کرتے، تو پھر جادہ بنت اشعث ان کی زوجہ جس نے زہر دیا وہ این وقت تک کیسے موجود ہوتی گھر میں؟ کئی مرتبہ زہر دے چکی ہے پھر بھی گھر میں موجود ہے۔ مولا امام دنیا کو کردار سمجھا رہے ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں کبھی کوئی ایسی منزل آ جائے، تکلیفوں سے پریشانیوں سے گھبرانا نہیں، اس کے ذریعے تم کو جو تکلیف ہوگی اللہ تمہارے درجات میں اضافہ کرے گا۔ ہر مومن کے ساتھ ایک دشمن لگایا ہوا ہے جس سے تکلیف پہنچتی ہے تو مومن کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ مومن کے لیے اچھائی ہے، یہ ایک موقع ہے تاکہ اس کے گناہ معاف ہوتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں ثواب میں اضافہ ہوتا رہے۔ ایک صلوات بیٹی محمد والے درگزر کیا کیجیے۔ اگر کسی سے کوئی گستاخی ہوئی، غلطی ہوئی، آپ بھی ویسے ہی اس کے ساتھ میں بنیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، درجات میں اضافے نہیں ہوں گے۔ وہ تو تکلیف ملی اس لیے ہے تاکہ آپ کے درجات میں اضافہ ہو سکے، بلند درجات ہو سکے، آپ کو ثواب مل سکے۔ مگر یہاں انسان معمولی تکلیف میں پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے گھورا تو گھورے بغیر نہیں رہے گا، اگر کسی نے ڈانٹ کے بولا تو اس سے زیادہ ڈانٹ کے رہے گا، اگر کسی نے ایک مارا تو وہ 2 مار کے رہے گا، اگر کسی نے ایک غصب کیا تو وہ اور زیادہ غصب کرنے کے چکر میں لگے گا، کسی نے 1 لات ماری تو وہ 2 لات مارنے کے چکر میں رہے گا۔ ثواب کب ملے گا؟ درجات میں بلندی کب ہوگی؟ خدا دینا چاہتا ہے مگر انسان لینا نہیں چاہتا۔ اس کے لیے انسان کو اپنے اخلاق کو بدلنا ہوگا۔ برائی کا جواب برائی سے نہ دے، یہ رسول اسلام نے 40 برس کی زندگی میں گزارا اور دنیا کو بتلایا، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تمہارے درمیان اس لیے بھیجا گیا تاکہ تمہیں مکمل اخلاق کی تعلیم دے۔ اور اس تعلیم کو دینے کے بعد ایسا کردار پیش کیا ہے کہ دشمن کوڑا بھی پھینکتا ہو تو وہ کلمہ پڑھنے پر آمادہ ہو جائے۔ اپنے اخلاق کو علیحدہ طور پر اسلامی سیرت کے پاس ساتھ پیش کرو، یہی پیغمبر کی زندگی کا مقصد تھا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ تو یہ ضدی مزاج تھے۔ اب ایک چوتھا مزاج کون سا رہ گیا؟ معصوم مزاج، منصف مزاج، ضدی مزاج۔ چوتھا مزاج تھا متلون مزاج۔ متلون مزاج یہ بہت خطرناک ہے۔ ڈھلمل جس کو کہتے ہیں ہر دیگ کا چمچہ، جس دیگ میں ڈالو اس میں فٹ آ جائے۔ ادھر گئے تو ان جیسی، ادھر گئے تو ان جیسی۔ ہم تو مذاق اڑانے گئے تھے، ہم تو مذاق اڑانے گئے تھے، اور یہاں جب آئے ہم تو ہدایت لینے کے لیے آئے۔ تو یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں منافقت۔ اور منافقت ان چاروں میں جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ یہ منافقت، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے پست ترین طبقے میں جہنم کے جو رہے گا وہ منافق رہے گا۔ منافق سب سے پست درجے میں جہنم کے رہے گا۔ تو جہنم کے بھی درجے ہیں، جہنم کے بھی درجے ہیں، یعنی کچھ بالکل ہی بیکار ہیں جہاں کی زندگی بالکل بیکار ہوگی، یعنی کچھ تھوڑی سی اچھی بھی ہوگی اس سے، یعنی اس کے بھی درجے۔ تو اگر جہنمی بننا اگر کسی انسان کو ہے تو وہ بھی سوچ لے۔ بس عزیزان محترم، تو یہ منافق مزاج اس کو کہتے ہیں کہ ہر دیگ کا چمچہ، کہ جہاں ڈالو وہاں پر فٹ ہو جائے جیسی کہنے لگے۔ یہ سب سے خطرناک ہے۔ ایک گروہ آتا، گروہ نہیں بلکہ یہودی رئیس آتا، اس کا بیٹا بیمار تھا، ہر چند کوشش کی، دوا کیا، علاج کیا بیماری کا، مگر وہ صحیح نہیں ہو سکا۔ رسول السلام کے پاس آیا،
علی بھی موجود ہے، صحابہ بھی موجود ہے. آنے کے بعد میں کہنے لگا کہ میں تو جب جانوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے. یہودی تھا، رئیس تھا، بیٹا بیمار تھا، دوائیاں کرتے مجبور ہو چکا کہ میں کلمہ پڑھنے پر تیار ہوں مگر جب میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے، یہ بیماری دور ہو جائے. رسول السلام نے سنا، چہرے کو دیکھا، چہرے کو دیکھنے کے بعد میں کہا کہ تیرا بیٹا تو صحیح ہو جائے گا مگر تو ایمان نہیں لائے گا. رسول ایمان دلانے سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ ایمان لائے گا کہ نہیں لائے گا. رسول کا وسیع جب تلوار چلاتا ہے تو اس کی تلوار بھی جانتی ہے کہ آنے والی نسل میں ان کے کوئی مومن پیدا ہوگا کہ نہیں. جس کے یہاں نہیں ہوتا تھا تو چاہے 7 گز آگے جانا پڑتا ہو تلوار کو لپیٹ لیتی تھی، کھینچ لیتی تھی وہ ذوالفقار کو. اور اگر کوئی مومن ہونا ہوتا تھا تو سامنے ہی کھڑا رہ جاتا تھا، تلوار اس پر نہیں چلا کرتی. یہ ولی خدا تھے، یہ رسول کے جانشین تھے. رسول چہروں کو دیکھ کر بتلاتے تھے. علی کی تلوار نسلیں دیکھا کرتی تھی کہ کون مومن آنے والا ہے، اس کی نسل میں آنے والا ہے کہ نہیں آنے والا ہے، اسی پر چلا کرتی تھی. کہا تیرا بیٹا تو شفایاب ہو جائے گا مگر تو ایمان نہیں لائے گا. اس نے پھر یقین دلایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایمان لے آؤں، میں وعدہ کرتا. رسول نے کہا کہ علی اس یہودی رئیس کے بیٹے کے لیے دعا کر دو. رحمت للعالمین نبی ہے، نبی کے پاس آنے والا آیا ہے تو دستے دعا بلند کر کے جب شان و قدرت اللہ نے ان کو عطا کی ہے تو دعا کر کے اپنی ہی فضیلت ظاہر کرتے یہودی کے سامنے، مگر پیش علی کو کر رہے ہیں. کہا علی تم دعا کر دو. علی نے دستے دعا حکم نبی سے بلند کیے. بیٹے کو شفا ہو گئی. جیسے ہی شفا ہوئی تو اس نے کہا شاید میرا بیٹا صحیح ہونے ہی والا تھا مگر آپ لوگوں کی دعا جو ہے وہ بہانہ بن گئی. شاید اس وقت میں میرا بیٹا صحیح ہونے ہی والا تھا اور آپ کی دعا بہانے چل گئی. یہ تو صحیح ہونے والا تھا. نبی کہتے میں تو کہہ رہا تھا تجھ سے کہ تو ایمان نہیں لائے گا، تو ایمان نہیں لائے گا. اب پریشان ہے. اس نے یہ کہا بولے دیکھو اگر جو بیماری میرے بیٹے کو تھی وہ بیماری مجھے اگر ہو جائے آپ کی دعا سے تو پھر نہ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ تم صحت دے دو، تندرستی دے دو، بلکہ میں کلمہ پڑھ لوں گا. رسول پھر کہتے ہیں کہ تو ایمان نہیں لائے گا. یاد رکھ اللہ کی طرف سے تندرستی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو اس بات کی دعا نہ کرا، بس دعا نہ کرا. کہا نہیں میں تو جب جانوں تم رسول ہو، جب بیٹے والی بیماری مجھے لگ جائے. اور جب نہیں مانا کسی صورت سے تو کہا علی ذرا اس کے لیے دعا کر دو تو تاکہ اس کے بیٹے کی بیماری اس کو لگے. اور علی نے دست دعا بلند کی، وہ بیمار ہوا. اب تڑپ رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، سماجتیں کر رہا ہے، مگر اب رسول اس کو پسند نہیں کر رہے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ نے تندرستی دی ہے تو وہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی فکر کر. عزیزانی محترم تو یہ ہے منافق ہے کہ جو ایمان لانے پر کسی صورت آمادہ نہیں. یہی وہ منافق تھے اسی طرح کے کہ جب کربلا رونما ہوئی، خیمے جلے تو کیا تھا، امام حسین نے چند لمحات پہلے یہ پوچھا تھا کہ کیا میں نے تمہارے گھروں کو آگ لگائی، کیا میں نے تمہارے گھروں کو لوٹا، کیا میں نے تمہارے بچوں کو یتیم کیا، کیا میں نے تمہاری عورتوں کو بیوہ کیا، پھر کیا میں نے تمہارے خاندان والوں کو قتل کیا؟ کہا نہیں. کہا تو پھر مجھے کیوں قتل کرنے پہ آمادہ؟ پسر ساتھ کہتا ہے بغضاً لأبیک، حسین ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں بلکہ تمہارے بابا سے بغض ہے، تمہارے بابا سے بغض ہے، اس لیے ہم تمہیں قتل کر رہے ہیں. یہ علی کی دشمنی تھی جو کربلا میں خیمے جلا گئی، اولاد کی چادریں لے گئی. علی کی خدمتیں کس کے لیے تھی؟ اسلام کے لیے، رسول کے لیے، اللہ کے قانون کے لیے. جب یہ پتہ چل گیا، بغض کھل کے آ گیا علی کا،
کہ تمہارا اے علی بغض رکھنے والا یا منافق ہوگا یا کافر ہوگا؟ تمہاری طرف سے بغض رکھنے والا تب علی کہ بیٹے حسین نے تلوار اٹھا لی۔ اب تک تو مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، جب نہ سمجھے تب تلوار اٹھائی، اور اب تاریخ بتلاتی ہے کہ زمین کربلا پہ بدل ہوئی کہ دنیا نے قیامت تک کے لیے حق کو حق مانا اور باطل کو باطل مانا، کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے، کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی سیرت سے پیش کیا زمین کربلا کے اوپر۔ اگر چاہتے تو صفین کی طرح نہر پہ قبضہ کر سکتے تھے، مگر قبضہ کر کے دنیا کو بتلایا کہ دیکھو ظلم کدھر ہے اور حق کدھر ہے، مظلومیت کدھر ہے۔ امام حسین نے پورا کردار خاکہ اسلام کا پیش کیا۔ عزادارو کہ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو تاریخ بتلاتی ہے کہ ملعون اس قافلے کو اسیروں کے لوٹنے کے لیے چلے، ناموس رسول کو جو بیویاں رہ گئی تھی ان کے چادریں چھیننا شروع کی، اور ان چادروں کے ساتھ ساتھ حسین کی 3.5 سال کی بیٹی جس کا نام سکینہ تھا، خولی ملعون ایک مرتبہ 4 سال کی بچی کے قریب آتا ہے اور کانوں سے گوشوارے سکینہ کے چھیننا شروع کرتا ہے۔ سکینہ کے کانوں سے خون بہنے لگا، گوشوارے چھن گئے، سکینہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گری، آواز دے رہی تھی بابا اے چچا آپ فرات پہ سو رہے ہیں، میرے کانوں سے گوشوارے چھین کر نکال لیے گئے، میری چادر چھین لی گئی۔ عزادارو ایک مرتبہ جب یہ قافلہ لٹا ہوا کوفے پہنچا ہے اور وہ خولی ملعون جناب سکینہ کے گوشوارے لے کر اپنے گھر میں گھسا ہے، تو رات میں تکیے کے نیچے یہ سوچ کر رکھا ان گوشواروں کو کہ جب صبح ہوگی تو اپنی بیٹی کو پہناؤں گا، اپنی بیٹی کے کانوں میں ڈالوں گا۔ یہ سوچ کر تکیے کے نیچے سکینہ کے گوشوارے رکھ کر سو گیا۔ رات کی تاریکی بڑھی، اس کی بیوی نے خواب میں دیکھا ایک تخت نورانی اس کے صحن میں اترا ہے، اس کے صحن خانہ میں تخت اترا، اس سے ایک کالی چادر اوڑھے ہوئے ایک بیوی اس تخت پر آ کر بیٹھی ہے، اس کی گود میں ایک 3.5 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون ٹپک رہا ہے، جس کے کان چرے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے خواب میں پوچھا بی بی تم کون ہو اور یہ بچی کون ہے جو آپ کی آغوش میں ہے، جس کے کان پھٹے ہوئے ہیں، جس کے کانوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا اے معظمہ، اے بی بی میں تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا اور یہ میری پوتی حسین کی بیٹی سکینہ، اس کے گوشوارے تیرے شوہر نے کربلا میں چھین لیے، کانوں سے اتار لیے، اپنے تکیے کے نیچے لے کر سویا ہے کہ کل اپنی بیٹی کو پہنائے گا۔ اتنا سنا تڑپ کر آئی، آ کے شوہر کو جگایا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، کس کے گوشوارے کربلا سے چھین کے لایا ہے؟ ارے خدا آج کے بعد ایک تکیے پر تیرا اور میرا سر نہ ہوگا، بتا کہ کس کے گوشوارے چھین کر لایا ہے۔ ایک مرتبہ کہا اٹھ کر تجھے کیا مطلب ہے، میں صبح اپنی بیٹی کو پہناؤں گا۔ ایک مرتبہ وہ کہتی ہے مر جائے وہ بیٹی، ارے جو تیرے چھینے ہوئے گوشوارے پہنے، ارے میں تیرے ساتھ اب نہیں رہوں گی، اور ایک مرتبہ لعنت کہہ کر اس کے گھر سے نکل گئی۔ مگر عزادارو سکینہ تو تڑپتی رہی، ارے کوفے کا دربار گزرا، شام کی صعوبتوں میں پہنچ گئی، مگر پھر بھی خون کے نشان ختم نہ ہوئے، ارے زخم جسم کے صحیح نہ ہوئے۔ جب دفن کیا گیا تو جسم سے کھال چپٹی ہوئی تھی، پوچھا گیا کیا بیماری تھی، کہا کوئی بیماری نہیں، ظالموں نے تازیانے مارے، ارے تماچے مارے، اس لیے سکینہ آج تک اس عالم میں ہے۔ سیعلم الذین ظلموا منقلب ينقلبون بارگاہ محمد والی وسلم کا واسطہ مومنات بیمار شفا کل صحت کاملہ عطا فرما، یہ مقبول طرف
ادائیگی فرما، مومنین پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، بارہ محمد والے محمد کا واسطہ، جو مومنین بے اولاد خود اولاد صالح عطا فرما، جو مومنین بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو مومنین صاحب روزگار ہیں روزگار میں برکت عطا فرما، پروردگارہ جتنے بھی مومنین مومنات کہیں پر بھی بیمار ہیں، خصوصاً ہماری اپنی جماعت میں جتنی بھی عورتیں اور بہنیں مائیں جتنی بھی بیمار ہیں یا مومنین بیمار ہیں، شفائے کلی صحت کاملہ عطا فرما، عابد بیمار سید سجاد کے صدقے میں ان کو شفائے عاجل عطا فرما، بی بی سکینہ کے واسطے سے ان کی مشکلوں کو آسان فرما، جتنے بھی مومنین مومنات ہیں ان کو شفائے کلی صحت کاملہ عطا فرما، ان کا صحت عطا فرما، پروردگارہ جتنے بھی مومنین حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کی حج و زیارات میں سہلی آسانیاں پیدا فرما، ان کی ہر ایک مشکل کو دور فرما، بآسانی زیارات مقدسہ کر کے وہ اپنے گھر واپس آئیں سے توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعدیل فرما، ان کے ناصروں میں ہمیں شمار فرما، ماتم